السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم کی اردو کتاب سبق نمبر 6 کے مشقی سوالات کا حل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ الف، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جواب، عید الفطر کا تہوار ہماری تہذیبی روایات اور مذہبی اقدار کی پاسداری کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان باہمی اخوت، بھائی چارے، مساوات، ہمدردی اور تہذیبی اکائی کا اظہار بھی ہے۔ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ جواب، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا۔ اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں موضوعات کے نام لکھیے۔ جواب، اردو شعراء نے عید الفطر کے جن پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے 3 پہلو یہ ہیں۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنا۔ دوم، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنا۔ سوم، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنا۔ دال، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا؟ جواب، عید الفطر کے موقع پر خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی اور دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر کیا۔ سوال نمبر 2، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ جواب، عید الفطر مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار و روایات پر مبنی خوشی کا ایک تہوار ہے، اس لیے اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا ہے۔ سوال نمبر 3، کون سی چیز اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ جواب، یاد طفلی یعنی بچپن کی یاد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی کے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ جواب، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا اردو کے معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کا ایک مصرع ہے۔ سوال نمبر 5، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اردو کی شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابر و محبوب سے روز عید ملاقاتیں اور اس کے متعلق بہت اہم رہے ہیں۔ سوال نمبر 6، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں۔ الف، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، درست۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے ہیں، غلط۔ عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کا اصل رخ ظاہر کرتے ہیں، غلط۔ سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں، غلط۔
عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے، درست۔ سوال نمبر 7 درست جواب کے نشاندہی ٹک سے کیجیے۔ الف، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، اور اس کا جواب عبد المجید سالک ہے۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ عید کا ذکر۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے متوسط۔ شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ عید الفطر کا چاند۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی نظموں کی طرف۔ سوال نمبر 8 ہے، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ جواب: مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے جوڑا ہے۔ عید الفطر کو مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال اور اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کا عمل قرار دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں ویڈیوز لگاتار جماعت دہم کی اردو کتاب کے اسباق کی خلاصہ، الفاظ معنی، تعارف اور تصانیف اور مشقی سوالات کا حل، یہ ایک ترتیب دیا گیا ہے شیڈول۔ پہلی ویڈیو میں تعارف، تصانیف اور خلاصہ جو ہے اور الفاظ معنی آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں، اور نیکسٹ ڈے دوسری ویڈیو میں ہم اس کے مشقی سوالات کا مکمل طور پر حل آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو اگر کسی بھی طرح سے ویڈیو تلاش کرنی ہو تو پلے لسٹ جو ہے وہ چینل پر موجود ہے۔ ہر کلاس کے لیے علیحدہ پلے لسٹ موجود ہے۔ آپ پلے لسٹ میں جا کے اپنی مرضی کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ جس سبق کے بارے میں آپ کو جو ویڈیو چاہیے وہ آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی پوری کتاب میں سے ہم آپ کو شیئر کریں گے، سارے اسباق اور ان کے مشقی سوالات کے حل۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔